السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی. Everyone, this is Shoaib Farooqi again. I welcome you all to That's the Point. اور آج کا بھی بڑا دلچسپ اور اہم ٹاپک لے کے آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آج جو ہے وہ 5 مارچ ہے 2022 اور اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ اسپرنگ کی آمد ہے اور آسٹریلیا پاکستان کا بڑا دلچسپ میچ چل رہا ہے، تو یہاں کا موسم جو ہے وہ کروٹیں لے رہا ہے اور اس طرح سے میچ بھی جو ہے اس کے حالات بھی جو ہے تبدیل ہو رہے ہیں. تو بڑا انجوائے کر رہی ہے یہاں کی عوام. آج اسٹیڈیم جو ہے وہ پوری طرح فل ہے، سیٹرڈے کا دن ہے. میں جو ہوں آج میچ دیکھتے دیکھتے مجھے خیال آیا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک کیوں نہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے. اور آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کیا ڈیجیٹل ڈسرپشن اداروں کے لیے ایک مفید چیز ہے یا اس کا کوئی نقصان ہے. کووڈ کے بعد خاص طور پہ یہ موضوع بہت زیر بحث رہا ہے اور اس پہ بہت کام بھی ہو رہا ہے، اس پہ بہت بات بھی ہو رہی ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن اداروں کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. بہت سے بزنسز جو ہیں وہ ٹرن اراؤنڈ ہو گئے اس ڈیجیٹل ڈسرپشن سے فائدے اٹھا کے، اور بہت سے بزنسز جو ہے وہ بند ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کا یا یہ ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کا فائدہ نہیں اٹھایا. تو میں نے کہا کیوں نہ میں کچھ اپنے تجربات بھی آپ سے شیئر کروں اس ویڈیو کے ذریعے. تو اس سے پہلے ہم آگے چلیں، میری درخواست آپ سے ہوگی کہ دیٹس دا پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ جو ہے وہ یہ ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ کے دوستوں، احباب، بچوں، فیملی ممبرز تک بھی پہنچیں، تاکہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، یہ جو کوشش میری ہے یہ عوام الناس تک پہنچے اور یہ تجربات جو ہیں ان سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور اپنی فیڈ بیک بھی دیں تاکہ ہم اس کو اور امپروو کر سکیں. اچھا جناب، تو جیسا کہ عنوان ہے ڈیجیٹل ڈسٹرپشن. ڈسٹرپشن کے اگر لغوی معنی دیکھے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمود کو توڑنا، یعنی یکسانیت سے باہر آنا، ایک ہی طرح کے کام کرنے کے انداز کو بدلنا. ڈیجیٹل ڈسٹرپشن کا مطلب یہ ہے کہ جمود کو ڈیجیٹلائزیشن کی ذریعے توڑا جائے. یہ عنوان اس لیے بڑا اہم ہے آج کل کے دور میں کہ کووڈ کے بعد خاص طور پہ آپ نے نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، بہت سے نئے بزنسز سامنے آئے، بہت سے کام کرنے کے نئے انداز سامنے آئے. بہت سے بزنسز جو ہے وہ فیز آؤٹ ہو گئے، ختم ہو گئے، اور بہت سے بزنسز کو 4 چاند لگ گئے. تو جن بزنسز کو 4 چاند لگے ان میں خاص طور پہ ایسے سٹارٹ اپس ہیں جو ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر بیس کرتے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ہارورڈ بزنس ریویو کا جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس کے اندر ایک بڑا زبردست آرٹیکل چھپا ہے جو کہ ایک پروفیسر کی ریسرچ ہے جو کہ لنڈن اسکول آف بزنس سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کیا ڈیجیٹل ڈسٹرپشن بڑے اداروں کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ. اور اس کو انہوں نے بہت سے اسٹیٹسٹکس کے ثابت کیا ہے اور اپنا ایک موقف دیا ہے. تو اس ویڈیو کے اندر یہی موقف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیوں رکھنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی لائف سے آپ کو سناتا ہوں. 2001 میں بلکہ 1998-9 کی بات ہے کہ حبیب بینک لمیٹڈ جو ہے وہ ایوالو ہو رہا تھا ایک بڑے بینک میں. ویسے تو بہت بڑا بینک تھا لیکن وہاں پہ سسٹمز انٹروڈیوس ہو رہے تھے، کمپیوٹرز انٹروڈیوس ہو رہے تھے. تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے بہت سے لوگوں کو جو عمر کے 55 سال کے یا اس سے بڑے عمر کے لوگ تھے ان کو گولڈن شیک ہینڈ دیا اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے فارغ کیا.
اس کی وجہ یہی تھی کہ جو نئی اپروچ یا نئی مینجمنٹ یا نئی سوچ کے ساتھ وہ آگے اپنے بینک کو لے کے جانا چاہ رہے تھے، وہ تمام لوگ وہ سمجھتے تھے کہ یا تو اس نئی سوچ کو اپوز کریں گے یا وہ اس نئی سوچ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو گولڈن ہینڈ دے کے ختم کر دیا، اور ان کی برانچز کا ایک نیا لک آیا، اس کے اندر کمپیوٹرز آئے، ڈیجیٹلائزیشن آئی۔ ایسا اور بینکس میں بھی ہو رہا تھا۔ میں حبیب بینک کی مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میں ایک خاص بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ناظم آباد نمبر 4 جو کہ کراچی کا علاقہ ہے، اس کے اندر ایک برانچ تھی جس کے اندر میں گیا تو دیکھا کہ وہاں پہ کھاتے لکھے جا رہے تھے ہاتھ سے رجسٹرز کے اندر۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کی دوسری برانچز کے اندر تو کمپیوٹرز آ گئے ہیں اور وہاں ڈیجیٹل رسیپٹ ملتی ہے، آج آپ مجھے ہاتھ سے لکھ کے رسید دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم لوگ ہیں پرانے لوگ اور ہمارے کسٹمرز بھی بڑے پرانے ہیں، یہاں پہ زیادہ تر جو ہمارے کسٹمرز ہیں وہ یا تو ریٹائرڈ ہیں اور پینشن ان کی یہاں پہ آتی ہے، اسکولز اور کالجز کے اساتذہ ہیں، کچھ گورنمنٹ امپلائیز ہیں، اور ہم جو لوگ ہیں وہ بھی سارے بہت پرانے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے بڑی دقت ہوتی ہے کمپیوٹر کے استعمال میں، ہم کمپیوٹر کا استعمال نہیں کر پا رہے، اور جو ہے ہمارے کسٹمرز کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ جب تک ان کو ہاتھ سے لکھ کے ہم رسید نہ دیں، اسٹیمپ لگا کے نہ دیں، تو وہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو بینک نے جب تک اس کو رکھا ہوا ہے اس برانچ کو، تو وہ چلتی رہے گی۔ اور 2001 کے اندر جو ہے میں پھر اس جگہ گیا تو وہ برانچ ختم ہو چکی تھی، اور وہ برانچ جو ہے کسی اور ایریا میں شفٹ ہو گئی تھی، جو کہ ایک نئی برانچ تھی اور اس کے اندر ڈیجیٹلائزیشن آ چکی تھی۔ تو اس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ڈیجیٹلائزیشن کو اپوز کرے گا، اس کا حصہ نہیں بنے گا، تو وہ فیز آؤٹ ہو جائے گا، اور یہی دنیا کا نظام ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں اپنے ادارے میں، جب ہم نے 2006 کے اندر ہمارے ادارے کے اندر جس میں کام کرتا تھا، تو اس کے اندر جب انٹرپرائز ایکسیلنس سسٹم آیا جو کہ JD ایڈورڈز کے نام سے تھا، تو جب اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تو ادارے نے بہت خسیر رقم جو ہے وہ خرچ کی ہماری ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ، اور 5 سالوں کے اندر ہم نے اچیو کیا پیپر لیس انوائرمنٹ، جس کے اندر ہمیں چیک بھی سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور بہت بڑی بڑی ٹرانزیکشنز میں جو ہیں وہ مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹی سی ڈیوائس کے تھرو کرنے لگا تھا۔ تو اس میں بھی بہت سے ہمارے جو پرانے لوگ تھے، پرانے ساتھی تھے، یا ایسے بہت سے لوگ جو کمپیوٹر سے بہت دور تھے، انہوں نے اس کو بہت اپوز کیا، لیکن ادارے نے بڑے اچھے طریقے سے ینگ لوگوں کو ہائر کیا اور ان پرانے لوگوں کے ساتھ مرج کیا، اور اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جو پرانے لوگ تھے وہ فیز آؤٹ ہوتے گئے۔ پرانے لوگوں کے تجربے سے ینگ لوگوں نے سیکھا، اور ینگ لوگوں کی جدت پسندی کی وجہ سے ادارے نے ترقی کی۔ تو اس ویڈیو کا عنوان بھی یہی ہے، اور کچھ اسٹیٹسٹک میں اس آرٹیکل سے بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ ادارے جو کہ دنیا میں بہت بڑے مانے جاتے تھے، یعنی مجھے یاد ہے جب میں نے گریجویشن کی بیک ان 2001، کوڈیک، اس کے علاوہ جو ہے نوکیا، یہ بہت بڑے نام تھے، لیکن آج یہ نام کہیں پہ بھی نہیں ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جن کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو ان کے پاس اپنی ڈومینز کے پیٹنٹس موجود تھے، لیکن یا تو انہوں نے ڈیجیٹل ڈسٹرپشن کو اپوز کیا یا ڈیلے کیا، جس کی وجہ سے دوسرے بہت سے بڑے نام ان کے سامنے ہی بڑے ہوئے اور انہی کو رون دیا۔ اچھا، کچھ ایسے ادارے ہیں جن کا نام ہم سنتے آئے بہت عرصے سے، وہ دیر آئے لیکن درست آئے۔ اس میں گلیمر ٹیکسٹائل ہے، جو کہ جنہوں نے اپنے فیس کو بہت دیر میں چینج کیا، لیکن اسٹل دے آر ڈوئنگ ریئلی گڈ۔ جس سیکٹر سے میں بلانگ کرتا ہوں، کچھ ادارے میں نام نہیں لے سکتا اس ویڈیو میں، لیکن آج بھی میں دیکھتا ہوں کووڈ کے بعد اسپیشلی جہاں پوری دنیا جو ہے وہ ورچوئل کانفرنسنگ میں چلی گئی تھی، یہ ادارے اسٹرگل کر رہے تھے کہ ان کو میٹنگ کرنی ہے اور یہ میٹنگ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس وہ سسٹمز انسٹال نہیں تھے، اور آج تک بھی نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہ آنا تھا، اور جب آپ کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے تو خاص طور پہ اس حوالے سے جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ بیسیکلی ڈسکمفرٹ میں چلے جاتے ہیں، جس کا احساس آپ کو بہت دیر میں ہوتا ہے۔ اور آج بھی ایسے بہت سے ادارے ہیں جو کہ اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ رہے ڈیجیٹلائزیشن کے زمرے میں جس طرح سے ان کو بڑھنا چاہیے تھا۔ میں نے کیوں انتخاب کیا اس بات کو کرنے کا؟ وہ اس لیے کہ خاص طور پہ جو بچے اب پڑھ رہے ہیں، میرے اپنے بچے، میرے فیملی میں جو بچے ہیں، ان کو ڈیجیٹلائزیشن کی تعلیم پہ توجہ دینی ہے۔ پیرنٹس نے ان کے ہاتھوں میں گیجٹس دینے ہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ گیجٹس جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں، لیکن ان کا صحیح استعمال اور صحیح سپرویژن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یعنی جیسے تعلیم تربیت کے بغیر بیکار ہے،
میری نظر میں. اسی طرح یہ گیجٹس کا ہونا وداؤٹ سپرویژن بیکار ہے. صحیح راہ میں اس کا تعین کرنا, کیونکہ آنے والا دور ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, انوویٹیو سوچ کا دور ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک نوائی علاقے میں گیا میں, KPK میں, وہاں کپڑا بڑا اچھا ملتا ہے, تو ہم نے جو ہے وہ بہت سا کپڑا وہاں سے خریدا اپنے استعمال کے لیے اور کچھ احباب کے لیے. یہ آج سے 1 مہینے پہلے کی بات ہے. لیکن جب میں وہاں سے اٹھنے لگا تو اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا اور اس نے کہا کہ سر یہ نمبر ہے اور یہ ہمارا انسٹاگرام پیج ہے جس کے اوپر آپ ہمیں آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ شاید میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کمپیوٹر کا استعمال ہو, لٹریسی ہو, وہاں پہ ایک دکاندار جس کی دکان بہت چھوٹی سی ہے اور اس کا کاروبار کا حجم بھی شاید بہت زیادہ نہیں ہے, وہ مجھے یہ تلقین کر رہا ہے کہ آپ کو سر اتنی دور آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو ہے وہ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں, سلیکشن کر سکتے ہیں اور فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں. تو اس بات نے مجھے اور موٹیویٹ کیا کہ میں اپنے ارد گرد اس بات کی آگاہی پھیلاؤں کہ ڈیجیٹلائزیشن کتنی ضروری ہے. اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں. اس آرٹیکل کے تھرو اس بات کو تقویت ملی کہ جو ہے کہ جنہوں نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا, اپوز کیا یا ڈیلے کیا اور انہوں نے اسٹرگل کیا اور وہ فیز آؤٹ ہو گئے. میں نے جب اپنا بزنس کی بنیاد رکھی آج سے 2 سال پہلے, اپنے ذاتی بزنس کی, تو میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا ایک گوگل میپ کے اوپر لوکیشن بنائی اور اس کا ایک گوگل ہینڈلر بنایا. ابھی 3 دن پہلے ایک صاحب آئے جو کسی اور سے شہر سے آئے تھے اور ان کو میرے بزنس سے کچھ کام تھا, تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ مجھ تک کیسے پہنچے. تو انہوں نے کہا جب میں نے گوگل پہ سرچ کیا تو صرف آپ کا شو روم مجھے نظر آیا جو یہ کام کر سکتا تھا پورے اسلام آباد میں. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جو کام میں نے آج سے 2 سال پہلے کیا, آج وہ کام ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے اور اس اہمیت کا اندازہ میرے ارد گرد لوگوں کو ہو رہا ہے. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. ڈیجیٹلائزیشن سے گھبرائیں نہیں, ڈیجیٹلائزیشن کو اپنائیں اور خاص طور پہ بزنسز, چھوٹے بزنسز یعنی جو SMEs ہیں. میری خاص یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ادارے چھوٹے ہیں یا مڈ سائز ہیں. وہ اپنے اداروں کو پیپر لیس بنائیں, وہ اپنے اداروں کے اندر اچھے ERP سسٹمز انسٹال کریں, اپنی انوینٹری مینجمنٹ, اپنی کیش ہینڈلنگ کو کم کریں, اپنی پیمنٹس کو ڈیجیٹلائز بنائیں, اپنی انوینٹری کو, اپنے ایسٹس کو, اس کی ٹریکنگ کو, لاجسٹک کو ڈیجیٹلائز بنائیں. اور آج کل اس کو اپنانا بہت آسان ہے. فری لانسرز, ینگ لڑکے لڑکیاں موجود ہیں جو میرا اپنا تجربہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, جن سے میں مدد لے رہا ہوں. میں نے ویب سائٹس بنوائیں, میں نے اپنے ہینڈلرز بنوائے سوشل میڈیا کے اوپر. وہ تمام وہی لوگ تھے جو کہ ینگ بچے تھے جنہوں نے میری مدد کی. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ اور اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شعیب فاروقی کو دیٹس دا پوائنٹ سے اجازت دیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اچھا جناب, جو ایک بڑی زبردست اسٹیٹسٹکس اس آرٹیکل میں میری نظر سے گزری اور جو میں اس ویڈیو کا حصہ بنانا چاہتا ہوں, وہ جو یہ پروفیسر صاحب ہیں, انہوں نے ایک ریسرچ کی فارچون 500 کمپنیز. فارچون 500 ایک ادارہ ہے جو کہ تمام دنیا کی جو 5 بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر رجسٹر ہوتی ہیں, ان کا موازنہ کرتا ہے اور ان کی ریٹنگ کرتا ہے. تو انہوں نے ایک ریسرچ اس میں شائع کی ہے جو کہ انہوں نے کی 1995 سے لے کے 2020 تک. فارچون 500 میں صرف اور صرف 198 یعنی 198 کمپنی ایسی رہ گئیں جو 1995 میں ایگزسٹ کرتی تھیں اور 2020 میں بھی ایگزسٹ کرتی تھیں. تقریباً 231 ادارے ایسے تھے جو کہ بہت بڑے ہو گئے اپنے سائز سے, جو کہ وہ 1995 میں تھے. انہوں نے بہت سی ایکوزیشنز کر لیں یا ان کو بہت زیادہ گروتھ ملی. 42 ایسے تھے جو کہ اب لسٹ میں کہیں نظر نہیں آتے. 214 ایسے ادارے تھے جو یا تو مرج ہو گئے یا ان کے کچھ حصص جو ہے وہ بک گئے یا انہوں نے کسی کو ایکوائر کر لیا. 54 ادارے ایسے تھے جو کہ
جنہوں نے اپنے ایسٹس کو اسپن آف کرنا پڑا، یعنی اپنے ایسٹس کو ڈسپوز آف کرنا پڑا، مارکیٹ میں سیل کرنا پڑا، اور ان کا حجم جو تھا وہ 70 سے 80% کم ہو گیا۔ 35 ادارے ایسے تھے جو بینکرپٹ ہو گئے، اور 17 ادارے ایسے تھے جو کہ اس لسٹ کے اندر شامل ہوئے 1995 سے لے کے 2020 تک، یعنی 1995 میں وہ ادارے نہیں تھے 17 ادارے، اور وہ نئے بنے اور بہت بڑے ہوئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹسٹکس شیئر کیے گئے، اس کے اندر اس میں ایک بڑی اہم بات انہوں نے اس آرٹیکل میں لکھی کہ یہ وہ تمام ادارے جو کہ اب اس لسٹ کا حصہ نہیں ہیں یا اپنی شکل بدل چکے ہیں، یعنی شرنک ہو چکے ہیں، اور ان کی ڈاؤن فال کی وجہ جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈسٹرپشن کو اپوز کرنا تھا، اور 80% حجم جو ہے وہ وجہ یہی بنی کہ انہوں نے ڈیجیٹل ڈسٹرپشن کو اپوز کیا، اور وہ یا تو اس کا حصہ نہیں بنے یا انہوں نے ڈیلے ٹیکٹکس کی۔ تو اس بات سے اب ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں بھی آپ کی نظر سے کچھ ایسے سٹارٹ اپس یا ایسے بزنسز گزرے پچھلے 4-5 سالوں میں جو بہت بڑے ہوئے اور ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کا حصہ بن چکے ہیں، جس کے اندر دراز ہے، کریم ہے، بائکیا ہے، ابھی بینک ایون، جو کہ اب ہر گھر کے اندر آن لائن بینکنگ آ چکی ہے، آن لائن بائنگ سیلنگ آ چکی ہے۔ اولیکس کا نام ہم سب نے سنا۔ تو یہ جو سٹارٹ اپس ہیں یا یہ جو کمپنیز ہیں، ان کی بنیاد ہی ڈیجیٹلائزیشن ہے، یعنی اگر اس میں ڈیجیٹلائزیشن نکال دی جائے تو شاید ان کا حجم صرف 10 یا 15% بچ جائے گا۔ ان کی بنیاد، جس بنیاد پہ یہ ادارے کھڑے ہوئے بنے، وہ ڈیجیٹلائزیشن ہے۔ اور ہماری نالج میں ایسے بہت سے ادارے ہیں جو جن کا نام ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں، جس میں مچلز ہے، جس کے شیزان انٹرنیشنل ہے، سوراب بائسیکل ہے، جو ابھی موجود تو ہیں لیکن وہ اتنی گروتھ پوسٹ نہ کر سکے جتنی ان کو کرنی چاہیے تھی۔ جو ان کا حجم تھا اس سے 10 گنا زیادہ ہونا چاہیے تھا پچھلے 30 سالوں میں، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے کام کرنے کے انداز کو شاید نہیں بدلا۔